اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویسے تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، یہ بات شروع میں گزر گئی کہ جو قائلین بالاجتماع ہے، جو کہتے ہیں اجتماع ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اصل تکلیف آتی ہے عنوان پر، اور عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کرتی، جیسے کہ خود آگے مظفر کا نظریہ۔ اور اگر بالفرض، اس کو مانتے نہیں ہیں، آگے مظفر نہیں مانتے، لیکن دوسرے اصولین آگے نائنی وغیرہ جیسے، کہ اگر بالفرض عنوان سے معنون پر سرایت کر بھی جائے تب بھی تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتے ہیں۔ تو دقت عقلی اور فلسفی سے دیکھیں تو در حقیقت ایک معنون ہوتا ہی نہیں، جیسے عنوان دو ہو جاتے ہیں ویسے خود بخود معنون بھی دو ہو جاتے ہیں۔ تو اجتماع ہمسائیگی ہو جاتا ہے، موردی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے جیسے انسان نماز پڑھتے ہوئے کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھیں تو در حقیقت یہ دو فعل انجام دے رہے ہیں، ایک فعل نماز پڑھنا ہے، ایک فعل مثلا گانا سننا، کہیں سے آواز آ رہی گانے کی یا کہیں دیکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ دو فعل ہے۔ واضح؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ عنوان سے بات معنون پر سے سرایت کر جائے، اس کو نہیں مانتے، لیکن بالفرض اگر ہم اسے مان بھی لیں کہ عنوان سے معنون پر سرایت کر جاتے ہیں، تو یہ بحث اگر کی جائے کہ تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتے یا نہیں بنتے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی کلی قانون نہیں ہے، کوئی کلی قانون نہیں۔ جو کہتا ہے تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتے وہ بھی غلط ہے، جو کہتے ہیں نہیں بنتا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات بنتا ہے بعض اوقات نہیں بنتا، اسی لیے کلی قانون کوئی صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ بعد ما تقدم من البیان من ان التکلیف انما يتعلق انما کا حصر آ رہا ہے، انما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن افراده لا بنفس الافراد۔ بعد ما تقدم، بعد اس چیز کے جو گزر گئی، من بیان کر رہا ہے، کیا گزر گیا؟ من البیان ہے، بیان گزر گیا۔ کون سا بیان؟ من ان التکلیف، جو چارے کی طرف سے تکلیف ہے، تکلیف مولا، انما يتعلق، وہ تکلیف کا متعلق کیا ہے؟ تکلیف تعلق کس سے پیدا کرتی ہے؟ تکلیف کس پر آتی ہے؟ بالعنوان، عنوان پر آتی ہے۔ لیکن خود عنوان بما ہوا عنوان تو مصلحت بردار نہیں، مفسدہ بردار نہیں ہے، لیکن وہ عنوان بما ہوا مرآت، وہ عنوان آئینہ بنتا ہے، حکایت کرتا ہے کس سے؟ ان افراد ہی، اپنے افراد، یعنی وہ عنوان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے افراد کو انجام دو، لیکن پھر بھی اولا و بالذات تکلیف عنوان پر آتی ہے، ثانیا و بالعرض معنون پر آتی ہے۔ ویسے جیسے جب آپ کسی چیز کو درخت کو تصور کرتے ہیں تو معلوم بالذات جو آپ کا ہے وہ صورت ذہنی اور وہ مفہوم ذہنی ہے، معلوم بالعرض وہ درخت خارجی ہے۔ اگرچہ معلوم بالذات آئینہ بنتا ہے اس معلوم بالعرض کے لیے، ذہن میں جو آپ کی تصویر آئی، تصویر سے مراد تصویر ہندسی نہیں، لکیروں والی تصویر نہیں، تصویر سے مراد وہ معنی جو حکایت کرتا ہے، وہ ماہیت کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ جو ذہن میں تصویر آئی ہے وہ حکایت کرتی خارج والے درخت کی، لیکن پھر بھی اولا و بالذات تبدیل نہیں ہوتا، وہ وہی رہتا ہے، وہی بات کر رہے ہیں۔ وہ مرآت عن افرادہ لا بنفس الافراد، خود افراد پہ ڈائریکٹ تکلیف نہیں آتی، کہ وہ بتا دیا تھا کہ یا تحصیل الحاصل لازم آئے گا یا وجود بالمعدوم صدق آئے گا، یعنی موجود بالمعدوم بھی محال ہے، تحصیل الحاصل بھی محال ہے، کہ یہ دونوں بات گزر چکی۔ فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعددين فإن ذلك لا يرتبط بمسألة نفيا وإثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا۔ یہاں کی عبارت ختم ہو رہی، کہہ رہے ہیں فإن القول بالجواز، جو قائلین بالجواز ہے، یعنی قائلین بالاجتماع، جو کہتے ہیں اجتماع امر نہیں ممکن ہے، جو قائلین بالجواز لا يتوقف علی القول، ان کی بات اس چیز پر موقوف نہیں ہے کہ تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتا ہے، نہ، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ تکلیف کس پر آتی ہے؟ عنوان پر آتی ہے، اور عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کرتی۔ اگر کر جائے تو پھر یہ بحث آتی ہے، نہیں کرتی، عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کرتی۔ اب چاہے تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنے یا نہ بنے، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔
اس چیز پر موقوف نہیں ہے ان کا قائلین بالجواز کا جواز اس چیز پر موقوف نہیں ہے کہ تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنے، جیسا کہ ہم نے اس پر اشارہ کر دیا تھا۔ کیوں آغا صاحب موقوف نہیں؟ لا يتوقف کے لیے علت آ رہی، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان، چاہے معنون متعدد ہو جائے عنوان کے تعدد ہونے کے ساتھ ساتھ، او غیر متعدد، یا چاہے معنون متعدد نہ ہو، دونوں صورتوں میں فإن ذالک کا اشارہ ان سواؤن کی طرف جا رہا ہے، چاہے متعدد ہو چاہے متعدد نہ ہو، دونوں صورتوں میں لا یرتبط بمسئلتنا، ہمارے اس مسئلہ اجتماع امر نہیں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، برخلاف آخوند صاحب کفایہ کہ اصل مسئلہ انہوں نے اس کو بنا لیا، ہمارے مسئلے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ نفیاً و اثباتاً، نہ نفی میں تعلق ہے، اگر کوئی نفی کرتا ہے کہ اجتماع نہیں ہو سکتا تب بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اگر کوئی اثبات کرتا ہے تب بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ کب تک تعلق نہیں ہے؟ مادام ان المعنون لیس متعلقا للتکلیف، جب تک معنون متعلق تکلیف نہیں ہے تب تک ہمارے اس بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جب تک آپ کہتے ہیں تکلیف سرایت نہیں کر جاتی تب تک ہمارے اس بحث کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتے ہیں تکلیف سرایت کر جاتی ہے عنوان سے معنون پر، تو پھر یہ کہا جائے گا آیا تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں سبب ہے اس کے نزدیک پھر اجتماع ہے، اور جو کہتے ہیں سبب نہیں ہے اس کے نزدیک امتناع ہے۔ وعلی کل حال فالحق هو الجواز، حق یہ کہ جائز ہے، یعنی اجتماع امر نہیں، ممکن ہے، تعدد المعنون او لم يتعدد، چاہے معنون متعدد ہو چاہے معنون متعدد نہ ہو، حق یہ کہ اجتماع امر نہیں ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ تکلیف کا تعلق کس سے ہے؟ عنوان سے۔ ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف فإن الحق لو الجزاری ولو سلمنا، اگر ہم تسلیم کر لیں، کون سی تسلیم ہے؟ تسلیم حقیقی نہیں ہے، جدلا مفعول مطلق نوعی ہے۔ کون سی تسلیم ہے؟ تسلیم جدلی ہے، بالفرض ہم آپ کی بات مان لیں، کیا مان لیں؟ بأن با مفسرہ، کیا مان لیں؟ بأن تکلیف، کہ تکلیف یتعلق بالمعنون، تکلیف کا تعلق معنون سے ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ باعتبار سرایت تکلیف ہے، اس اعتبار سے تکلیف سرایت کر جاتی، کس سے؟ عنوان سے، کس کی طرف؟ معنون کی طرف، جیسے کہ معروف نظریہ ہے۔ اگر ہم تسلیم کر لیں فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، تب بھی حق یہ کہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں ضروری نہیں ہے کہ معنون متعدد ہو جائیں گے، جب بھی تعدد عنوان ہوگا تو تعدد معنون ہو جائیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ فقط يتعدد وقت لا يتعدد، کبھی تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے۔ فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، کوئی ایسا قاعدہ عمومی نہیں ہے جو اقتضا کرتا ہے کہ ہم حکم کریں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی عنوان متعدد ہو معنون بھی متعدد ہو، ایسا کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے۔ کما تکلف بتنقیحها بعض اعظم مشائخنا، جیسا کہ بعض اعظم مشائخنا کے مراد ان کی شیخ نعینی ہے کہ آغا نعینی نے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا بتنقیحها، تاکہ اس کو منقع کریں کہ ہاں تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب ہمیشہ بنتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے یہ بات کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَكَأَنَّ نَظَرَهُ الشَّرِيفَ يَرْمِي إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَّيْنِ مِنْ وَجْهٍ يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة وإلا لما كان عامين من وجه فلا بد أن يفرد هناك جهتان موجودتان في المجمع، إحداهما هو الواجب وثانيتهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا وهو ذات المحية بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع تعارض بين الدليلين العامين ويخرج المورد عن مسألتنا۔ یہ فلسفی بحث ہے، دے پین وغیرہ دیں، صلوات پڑھیں۔
اس سے آگے نہیں بڑھے آپ لوگ. دیکھیں آغا نعینی کا نظریہ پیش کرا. اگرچہ آغا مرحوم مظفر نے یہاں پہ مکمل نظریہ پیش نہیں کیا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں وَكَأَنَّ نَظَرَهُ شریف کہ شاید جو آغا نعینی کی نظر شریف ہے یرمی بیان ینظر ہے, ان کی نگاہ اس چیز کی طرف تھی إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَّيْنَ مِنْ وَجْهٍ عموم خصوص من وجہ یعنی دو ایسی مورد جس میں ایک مشترک ہو. جب بھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, یمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة. عموم خصوص من وجہ جب بھی کسی ایک شے پر صدق آتا ہے, مثال کے طور پہ ایک اسود اور ایک طیر ٹھیک ہے, ایک کالا ہے اور ایک پرندہ. بعض پرندے کالے ہیں, یہ مشہور مثال جو منطق میں دی جاتی ہے, بعض پرندے کالے ہیں بعض کالے پرندے ہیں, بعض کالے پرندے نہیں ہیں بعض پرندے کالے نہیں ہیں ٹھیک ہے. 4 موجب جزیہ بنتا ہے, بعض الطیر اسود بعض الطیر لا اسود بعض الاسود طیر بعض الاسود لیس بالطیر. یہ 4 جو قضیے بنتے ہیں جب بھی عموم خصوص من وجہ کسی ایک مورد پر صدق آتا ہے, جیسے کہ ہماری مثال میں کس پہ صدق آئے گا, کوسن کس پہ, کوے پہ صدق آئے گا ٹھیک ہے. یا یہی مثال لے لیں صلات اور غصب کہ ایک مورد پہ صدق آ رہا ہے کہ زید آپ کے باغیچے میں آ کے نماز پڑھ. پہلے یہ مثال سمجھ لیں منطق والی جو آسان ہے, جو ذہن مانوس ہے اس مثال سے. اسود و طیر کس پہ صدق آ رہا ہے, کوا پر. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عبارت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَّيْنَ مِنْ وَجْهٍ عموم خصوص من وجہ یمتنع صدقهما علی شیء واحد ایک شے پر اس کا صدق آنا ممتنع ہے من جہة واحدۃ. کوا جو صدق آ رہا ہے عموم خصوص من وجہ کا جو ایک کوے پر صدق آ رہا ہے یہ ایک جیسے صدق نہیں آ رہا بلکہ اسود کے جیسے کالا ہے اور طیر کے جیسے کوا ہے. یعنی ایک جو اس پہ صدق آ رہا ہے وہ 2 جہتوں سے صدق آ رہا ہے, ایک اس جیسے ایک اس جیسے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کالا لباس ہے, کالا لباس ہاں لباس اور ہے کالا اور ہے. یعنی کوئی بھی آپ البتہ لباس یا عموم خصوص میں وجہ کے آپ کو مثالیں تبدیل کرنی پڑیں گی. مثلا آپ کو مثال لینی پڑیں گی اسود اور لباس. بعض لباس کالے ہوتے ہیں بعض لباس سفید ہوتے ہیں. تو اسود اور لباس میں آپ ایک مورد مشترک کیا ہے اس کا, کالا لباس, لباس سیاہ. لباس سیاہ یہ جو دو عام من وجہ ایک پر صدق آ رہے ہیں تو 2 جہت سے صدق آ رہے ہیں. ایک جہت اس کا کالا ہونا ہے اور ایک جہت اس کا لباس ہونا. یہی کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ یمتنع صدقهما علی شیء واحد من جہة واحدۃ بل من جہتین بلکہ 2 جہت سے صدق کرتا ہے. وَإِلَّا لَمَا كَانَ عَامَّيْنِ مِنْ وَجْهٍ اگر ایک ہی جہت سے صدق کرے ٹھیک ہے تو وہ عموم خصوص من وجہ نہیں ہوتا بلکہ تعارض ہو جاتا ہے. بلکہ کیا ہو جاتا ہے, جہت ایک ہو تو تعارض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے رنگ بھی جیسے لباس بھی صلات ہے ٹھیک ہے اور غصب ہے. اگر ایک ہی جہت مثلا 2 جہت ہیں عموم خصوص میں وجہ ہے نا, صلات بعض صلات غصب نہیں ہے جیسے آپ مسجد میں نماز پڑھیں, بعض غصب صلات نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ صرف باغیچے میں جائیں اور انار توڑ کے لے آئیں, اور بعض غصب صلات ہیں مثلا آپ باغیچے میں جائیں اور وہاں نماز پڑھیں. تو یہ جو عموم خصوص من وجہ ہے اس پہ 2 جہت, یہ جو میں آپ کے باغیچے میں آ کے میں نے نماز پڑھی اس میں 2 جہت ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور ایک یہ جہت ہے کہ میں آپ کے باغیچے میں آیا ہوں. 2 جہت. اگر ایک جہت ہو تو تعارض ہے. کیوں؟ اگر ایک ہی جہت سے اگر ایک جہت ہو نا تو بحث تعارض میں چلے جائے گی, اصل مقام بحث سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ہی جہت سے شاعر نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو اور ایک ہی جہت سے شاعر نے کہا یہاں نہ کھڑے ہو تو یہ مقام تعارض ہے. بحث عامری ہے, اجتماع عامری ہے, نہ کہ اجتماع معموری ہے. دیکھیں بات ہو رہی بات آغا نعینی کا نقطہ کہ اگر یا تو آپ کہو کہ عموم خصوص من وجہ جو صدق کر رہا ہے ایک شے پر یا ایک جیسے صدق کر رہا ہے یا 2 جہت سے صدق کر رہا ہے. اگر ایک جہت سے صدق کر رہا ہے تو بحث تعارض میں, اگر 2 جہت سے صدق کر رہا ہے تو بحث تزاحم یا اجتماع میں ٹھیک ہے. اب جب جو 2 جہت سے صدق کر رہا ہے تو پھر 2 جہت ہے, یعنی تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بن گئے. جب تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بن گئے تو اجتماع ممکن ہے.
پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں. دیکھیں اگر شارع یہ کہے جس جہت سے وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اسی جہت سے اگر کہہ رہا ہے غضب نہ کرو، دو جہتیں نہ، ایک ہی جہت ہو. مثلاً کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، آپ اور اسی جہت سے کہہ رہے ہیں کہ نماز یا غضب نماز نہ پڑھو تو تعارض، تو پھر تعارض ہے، ہماری بحث سے خارج ہے. لیکن آپ کہتے ہیں دو جہت ہے نا، ایک جہت ہے کوے ہونے کی اور ایک جہت ہے کالا ہونے کی، ایک جہت ہے نماز پڑھنے کی اور ایک جہت ہے غضب نہ کرنے کی، تو دو جہت ہے. جب دو جہت ہے تو دو معنون ہے، جب دو معنون ہے تو اجتماع ہے، تعارض نہیں ہے، بحث وجہ سے اجتماع ہے. واضح ہوئی بات؟ دو جہتیں ہونے سے دو معنون بن جائیں گے، دو معنون بن جائیں گے. ایک جہت ہے آپ کی شارع ایک جیسے کہتے ہیں نماز پڑھو، ایک جیسے کہتے ہیں غضب نہ کرو. عقلی طور پہ دیکھیں تو دو جہت ہے. جیسے ایک جیسے آپ کہتے ہیں یہ پرندہ ہے، ایک جیسے آپ کہتے ہیں یہ کالا ہے. دو جہت واضح ہوئی. اس یہ کہہ رہے ہیں تو ایک ہی جہت دیں گے تو یعنی ایک ہی جہت تو تعارض ہو جائے گا. یعنی ایک ہی جہت سے کہہ رہا ایک ہی جیسے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اور اسی جیسے کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو، تو یہ تو مقام تعارض ہے. اصل مقام ہے اجتماعی نہیں ہے. مسئلہ ہے نہیں کہہ سکتا نا. تو اگر تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ مقام تعارض میں بحث چلی جائے گی کہ اجتماع عامری ہو جائے گا نا. اجتماع یعنی عامر میں مسئلہ ہے، یعنی مقام صدور میں، مقام جعل میں مسئلہ ہے. شارع ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھو بھی اور اسی جیسے کہے نماز نہ پڑھو. بس جو جیسے کہہ رہے ایک جیسے کہہ رہے نماز پڑھو، ایک جیسے کہہ رہے غضب نہ کرو. بس وہی بات. وہ جو جیسے کہہ رہا ہے وہ غضب نہ کرو گے جیسے کہہ رہا ہے. ہاں دو جہت ہو گئی نا، دو معنون ہو گئے. یمتنع صدقهما على شيء واحد جہت واحدۃ وإلا یعنی اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، دو جہت، ایک جہت نہ ہو، ایک جہت من جہت واحد سے ممتن ہے بلکہ دو جہت ہو. وإلا یعنی اگر ایک ہی جہت، الا یعنی ایک ہی جہت سے صدق کرے، لما کان عامین من وجہ، تو وہ عموم خصوص من وجہ نہیں ہوگا بلکہ کیا بن جائے گا، وہ تعارض بن جائے گا، بحث عامری بن جائے گا، عموم خصوص من وجہ نہیں رہے گا. فلا بد ان یفرد هناک جہتان موجودتان فی المجمع، پس ضروری کہ فرض کی جائے مجمع یعنی وہی مورد جم، یعنی محل الساق، یعنی وہی میں آپ کے باغیچے میں آ کے نماز پڑھا ہوں وہی مجمع، یعنی وہ جہاں جمع ہو رہے ہیں. بس ضروری ہے کہ جو مورد جمع ہے، مورد صدق کے، وہاں دو جہتوں کو فرض کیا جائے. احداہما هو الواجب، پہلی جہت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، واجب کام انجام دے رہا ہے. وثانیتہما هو المحرم، دوسری جہت ہے کہ حرام کام کر رہا ہے. فیکون الترکیب بین الحیثیتین، پس ان دو حیثیت، ان دو جہت کے درمیان ترکیب، کون سی ترکیب ہے؟ ترکیباً انضمامیا لا اتحادیا، انضمامیا یعنی ہمسائیگی والی ترکیب ہے، لا اتحادیا کہ ایک بن جاتا ہے. اگر ایک بن جائیں گے تو تعارض کی بحث، تعارض نہیں ہے بلکہ انضمام ہے، ایک اس سے ضم ہوا ہے. یعنی وہ جو نماز پڑھا ہے وہ نماز پڑھنا اور غصب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ایک لگتے ہیں لیکن دقت عقلی سے دیکھیں تو دو جہت ہے، اعتباری ہے، دو جہت ہیں. الا اذا كانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین لا تقییدیتین، مگر یہ کہ ان دو حیثیتوں کو فرض کیا جائے، تعلیلیتین فرض کیا جائے، تقییدی فرض نہ کی جائے. فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، اس فرض پر، فرض تعلیلی پر، یکونان شیئا واحدا وهو ذات المحیۃ بہاتین الحیثیتین. دیکھیں ایک حیثیت تعلیلی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید کا اکرام کرو، زید کا اکرام کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مثلا اکرم العلماء، ایک ہے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو. اس علماء کے اکرام میں کیا آ جاتا ہے؟ زید بھی آ جاتا ہے. زید ایک اس کا مصداق، کہتے ہیں زید کا بھی اکرام کرو. بھائی کیوں اکرام کرے زید کا؟ کیونکہ وہ عالم ہے. بس عالم ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ حیثیت تعلیلی ہے، یعنی اس علت کی وجہ سے اس کا اکرام ہو رہا ہے. لا تکرم الفساق، زید کا اکرام نہ کرو. کیوں زید کا اکرام نہ کرو؟ لأنہ فاسق، کیونکہ وہ فاسق ہے. بس اگر یہ دو جہت اگر حیثیت تعلیلی رکھتی ہو تو ہمیشہ تعارض وجود میں آئے گا. یعنی زید کا اکرام کرو بھی کیونکہ وہ عالم ہے، زید کا اکرام نہ بھی کرو کیونکہ وہ فاسق ہے. حیثیت تعلیلی، اگر حیثیت تعلیلی کہیں گے تو کیا ہمیشہ وجود میں آئے گا؟ تعارض وجود میں آئے گا. اصلا ہماری بحث سے خارج ہے. دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں
الا اذا كانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین، اگر حیثیت جو دو حیثیتوں کو فرض کیا گیا ہے وہ اگر تعلیلی ہو، لا تقییدیتین، حیثیت تقییدی نہ ہو، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، اس فرض پر، کس فرض پر؟ تعلیلی فرض پر، واجب و حرام یکونان شیئا واحدا، ایک ہی چیز ہو جائے گی، وہو ذات المحیت، وہ ذات حیثیت یعنی وہ زید ہماری مثال میں، بہاتین الحیثیتین، اس کی دونوں حیثیت ہو گئی، زید عالم اکرام زید فاسق لا تکرم، وحینئذ یقع تعارض بین دلیلی العامین، اس موقع پہ تعارض ہو جائے گا، ویخرج المعرض عن مسئلۃ، ہمارے مسئلے سے خارج ہو جائے گا، پس ضروری ہے کہ ہم حیثیت تقییدی مانیں، حیثیت تعلیلی نہ مانیں۔ وفی هذا التقریر ما لا یخفى علی الفطن، عقل مندوں کے لیے اس بحث میں یہ مخفی بات نہ رہے۔ اما اولا فإن العنوان بالنسبة الى معنونه تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حیثیت زائدۃ، یہاں پہ آغا مظفر اپنی بات لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دو طرح کے آپ کے پاس محمول ہوتے ہیں، ایک محمول ہے، آپ نے منطق میں پڑھا ہے، وہ والی عبارت لا رہا ہوں، آغا مظفر نہیں لائے، لیکن منطق میں آپ نے پڑھا، ایک محمول بس ضمیمہ ہے، ایک محمول بس سمیمہ ہے۔ سمیم یعنی سمیم قلب سے، حق کے موضوع سے ایک چیز نکالتے اور محمول پر آپ حمل کر دیتے ہیں۔ محمول بضمیر میں وہی حیثیت تقییدی ہے کہ آپ محمول جب موضوع پر آتا ہے تو خود اس موضوع پر نہیں آتا، بلکہ اس موضوع پر ایک اور چیز آپ کو ضم کرنی پڑتی ہے، وہ چیز جو آپ موضوع پر ضم کرتے ہیں، جو موضوع سے متغیر ہے، از حیث وجود اور از حیث ماہیت، وہ چیز جب آپ موضوع پہ ضم کر دیتے ہیں تب یہ محمول اس موضوع پہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ الجسم ابیض، آپ کہتے ہیں جسم سفید ہے، اور آپ ایک بار کہتے ہیں الابیض ابیض، سفیدی سفید ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ الجسم ابیض، الجسم کیا ہے؟ موضوع ہے، موضوع کیا ہے؟ جسم، اس جسم پہ ابیض محمول نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کیونکہ جسم بما ہوا جسم کیا ہے؟ جسم بما ہوا جسم جوہر ہے جو ابعاد ثلاثہ میں تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ وہ کالا ہے، نہ وہ سفید ہے، نہ وہ پیلا ہے، نہ وہ نیلا ہے، جسم بما ہوا جسم یہ چیزیں نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ اس جسم پہ آپ کو ایک چیز ضم کرنی پڑے گی، ایڈ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس جسم پر ایک چیز کو ایڈ کر دیا، اب آپ اس جسم پر محمول کر سکتے ہیں کہ جسم کالا ہے، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کوئی بھی چیز ایک محمول اس پر آ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محمول بالضمیمہ یا حیثیت تقییدیہ، محمول بالضمیمہ، کہ یہ جو محمول موضوع پر آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ اس موضوع پر نہیں آ سکتا، بلکہ اس موضوع پہ آپ کو ایک چیز ضم کرنی پڑے گی، ایڈ کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی مثلاً یہ جسم جو نظر آئے، مثلاً وہ جسم جو نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رنگ رکھتا ہو، جسم گرم ہے، جسم گرم ہے، اب کوئی چیز اس میں ایڈ کر، ورنہ جسم بما ہوا جسم تو گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا نہیں ہوتا، بات واضح ہو رہی ہے؟ بس ایک چیز آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی، اور وہ جو چیز آپ ایڈ کریں گے در حقیقت محمول اس پر آتا ہے، یہ محمول اس کا ہے، یہ محمول اس کا اولاً و بالذات، لیکن چونکہ وہ چیز ایڈ ہوئی ہے موضوع سے تو ثانیاً بالعرض محمول اس جسم پہ بھی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں محمول بالضمیمہ۔ اس میں آپ کی بات صحیح ہے، آگئے نائنی، لیکن محمول بالضمیمہ الابیض و ابیض، ابیض تو ڈائریکٹ سفیدی سفید ہے، اس کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ اس پر حمل ہوا ہے، یہ تو ڈائریکٹ اس پر حمل ہوا ہے، اس کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق کے موضوع سے ایک مطلب نکلتا ہے اور محمول اسی موضوع پر حمل ہوتا ہے۔ اصلا در حقیقت محمول نے کوئی اور نئی بات آپ کو نہیں بتائی، اسی موضوع سے ایک حق کے موضوع سے ایک مطلب نکلا، اسی موضوع پر حمل ہوا ہے۔ دیکھیں عبارت نہیں سمجھ میں آتا دوبارہ پر۔ اما اولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه، عنوان معنون کی نسبت کیا ہے؟ کبھی یہ نسبت ہوتی ہے، آگے مظفر کہتے ہیں کبھی وہ نسبت ہوتی ہے۔ اگر محمول بالضمیمہ ہو تو تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب نہیں بنتے، لیکن محمول بالضمیمہ ہو تو بنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه، کبھی عنوان منتزع ہوتا ہے اس سے، معنون سے انتزاع ہوتا ہے، باعتبار ضم حیثیت زائدۃ علی الذات، ڈائریکٹ، بلکہ ایک اضافہ کرنا پڑتا ہے ایک ایسی حیثیت کو جو اس ذات موضوع سے، ذات معنون سے جدا ہوتی ہے، ذات معنون سے جدا ہوتی ہے، مباینۃ لها ماہیۃ و وجودا، ذات معنون سے وہ از حیث ماہیت و از حیث وجود فرق رکھتی ہے،
کل ابیض بالقیاس علی الجسم، جیسے ایک جسم سے آپ نے ایک عنوان نکالا ہے کہ یہ جسم سفید ہے، ایک معنون سے عنوان ہے کہ یہ سفید ہے، جیسے سفید کو جب آپ مقایسہ کریں جسم سے، فإن الصدق الأبيض على الجسم، بس یہ جو سفیدی صدق کر رہی ہے جسم پر، باعتبار عرض صفت البیاض علیہ، اس اعتبار سے کہ ایک چیز مثلا آپ کہتے ہیں الانسان زاہقون، الانسان زاہقون، زاہق انسان پر صدق نہیں کر سکتا، یعنی خود عنوان زاہق معنون انسان پر، انسان بما ہوا انسان تو زاہق نہیں ہے، انسان بما ہوا انسان تو ماشی نہیں ہے، ایک چیز آپ کو عارض کرنی پڑے گی، اس موضوع پہ ایک چیز آپ کو لانی پڑے گی۔ در حقیقت یہ جو زاہق آیا ہے یہ اس ضمیمے پر آتا ہے اولاً و بالذات، ورنہ انسان تو حیوان ناطق ہے، انسان کی تعریف تھوڑی حیوان ناطق زاہق، بس زاہق جو انسان آ رہا ہے آپ کو ایک چیز لانی پڑتی ہے، مثلا کوئی چیز، مثلا تعجب لانا پڑے، کوئی بھی ایک چیز لانی پڑے گی آپ، کہنے بے اعتبار عرض صفت البیاض علیہ، اس اعتبار سے کہ جسم پر ایک چیز عارض ہوئی ہے، اور وہ کیا عارض ہوئی ہے؟ ایک صفت البیاض، یہ جسم نے ایک سفیدی اس پر عارض ہوئی ہے، الخارجت عن مقام ذاتی، کہ سفیدی خود مقام جسم سے باہر کی تھی، ذات جسم کے جوہر قابل للجہات ثلاثہ ہے، جسم یہ ہے کہ ایسا جوہر ہے جو تین بعد میں تقسیم ہو سکتا ہے، یہ جسم ہے، آیا وہ کالا ہو سفید ہو نہ، اس سے لا بشرط یہ نہیں، بس جب آپ جسم کو کہتے ہیں جسم سفید ہے تو ضروری ہے ایک چیز اس جسم پر عارض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز عارض ہو رہی ہے وہ خارج ہے کس سے؟ اس جسم سے خارج ہے، اس جسم کے اندر داخل نہیں، اس کی ذات و ذاتیات میں نہیں ہے، بلکہ عارض عام ہے، عارض خاص ہے، اس سے خارج ہے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ مُنْتَزِعًا مِنْهُ، اور اس پہلے یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد ایک عنوان کو انتزاع کرتے ہیں منہ جسم سے، بے اعتبار نفس ذات ہی، بلا ضم حیثیت زائدت علی الذات، نہیں سوری یہ بات ختم ہو گئی، وَأُخْرَى یہ یہاں پر عطف ہو رہا ہے، الاول ہوگا یہاں پہ تارتن، یہ تارتن جو ہے نا، تارتن و اخرى، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی محمول بالضمیمہ ہوتا ہے، و اخرى یکون منتزعا منہ، اور کبھی جو عنوان انتزاع ہوتا ہے اس معنون سے، بے اعتبار نفس ذاتی، خود اس ذات سے وہ عنوان نکلتا ہے، خود اس ذات سے وہ عنوان نکلتا ہے، بلا ضم حیثیت زائدت علی الذات، یعنی خود اس انسان سے آپ کئی مفہوم نکالتے ہیں، مثلا انسان موجود ہے، انسان ناطق ہے، انسان یہ ہے، خود اس انسان کے حق کے ذات سے آپ مفہوم نکال لیں، اصلا کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کل ابیض بالقیاس الی نفس البیاض، جیسے خود ابیض، خود سفیدی سے جو سفید کا مفہوم نکل رہا ہے اس میں کسی واسطہ کی ضرورت نہیں، کسی حیثیت تقییدیہ کی ضرورت نہیں ہے، خود ذات سے نکل رہا ہے، محمول بالصمیم ہے۔ فإن نفس البیاض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الابیض منه بلا حاجة الى ضم بیاض آخر الیہ، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، اگر سفیدی کے اندر سے سفید نکلتا ہے اور ایک واسطے سفید کی ضرورت ہے، پھر اس واسطے کو ایک اور واسطے کی ضرورت پڑے گی، اور یہاں تسلسل لازم آئے گا، بس محمول بالصمیمہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود موضوع سے نکلتا ہے، جیسے خود انسان سے آپ کئی مفہوم نکال سکتے ہیں۔ فإن نفس البیاض یہ ہو گیا، لأنہ بنفس ذاتہ ابیض، خود وہ سفید ہے، خود نمک نمکین ہے، نہ کہ نمک کی نمکینی میں ایک اور واسطے کی ضرورت ہے، لا ببیاض آخر، ایک اور بیاض کی ضرورت نہیں ہے۔ ومثل ذالک، خدا کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب محمول بالصمیمہ ہے، اگر آپ محمول بالضمیمہ کے قائل ہو گئے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا آپ کہیں خدا ہے اور پھر ایک چیز اس پہ آئی ہے اور اس کے مثلا علم آیا، اس کے بعد اب میں اسے عالم کہہ رہا ہوں، خدا ہے اس کے پاس طاقت آئی، اب میں اسے قادر کہہ رہا ہوں، یہ سب شرک ہے۔ بس بذات باری تعالیٰ سے آپ تمام مفاہیم کو عکس کر رہے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، البتہ صفات ذاتی کی بات کر رہے ہیں، صفات فعلی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو جدید علم کلام کے محققین ہیں انہوں نے صفات کو تقسیم کیا ہے، صفات ذاتی اور صفات فعلی۔ ہم جو کہتے ہیں صفات زائد بر ذات نہیں ہے، وہ صفات ذاتی ہے، صفات فعلی زائد بر ذات ہے، کیونکہ فعل خدا ہے، فعل خدا جو ہے وہ نہیں ہے، خارج از ذات ہے، یعنی خدا کا فعل ہے، اس فعل سے جو صفات عکس ہوتی ہے، بعض مستقل ہیں بعض مشترک ہیں، جیسے کہ رازق ہونا، جیسے کہ باسط ہونا، یہ ذاتی نہیں، یہ فعلی ہیں، لیکن ان کے پیچھے مثلا عالم ہونا مشترک ہے، ایک صفات فعلی بھی ہے علم ہونا، اور ایک صفت ذاتی بھی ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی آیا ہے کہ پروردگار نے تمہارا امتحان لیا، لیعلم، تاکہ خدا جان لے، قرآن میں یہ لفظ ہے لیا، یہ صفت فعلی ہے،
لی عالم تاکہ خدا جان لے. وہ خدا نہیں جانتا تھا مگر کیا. یہ صفات فعلی ہے, یہ رازق وغیرہ ذاتی نہیں ہے, ذاتی نہیں ہے اس کی. کیوں؟ مخلوق ہوئی تو رزق دیا تبھی تو رازق ہوا. مقایسے سے مقایسے سے آئے نا رازق. پہلے سے رازق نہیں تھا وہ, کس کو رزق دیا؟ تھا فعلی میں نہیں. قدرت ذات میں نہیں تھی یہ چیز. رازق اس وقت صدق آتا ہے جب ایک ایسا مقولہ ہے کہ مثلا مخلوق ہو تو مرزوق ہو تو وہ رازق صدق کرے گا نا. اگر اس کی ذات میں تو رازقیت تھی, اس کی ذات میں قدرت تھی, اس کی ذات میں فضل تھا, لیکن باسط مثلا رزق کو روکنے والا, مثلا بس تو قبض ہے نا, رزق کو روک بھی لیتے ہیں نا. وَيُقَدِّرُ جس کو اب رزق کو روکنا کب صدق آئے گا؟ جب اس کو دے گا جب تو آئے کسی کو لے گا, جب کسی سے کوئی ہوگا تو ہو کسی سے لے گا تو قبض صدق آئے گا نا. اس نے رزق کو روک دیا, لیکن لینے کی قدرت تو ہے نا اس کے اندر. وہ تو قدرت ہے نا, قدرت صفت ذاتی ہے. الگ ہوئی بالفعل. نہیں اس کو بالکل بالفعل کی بات نہیں ہو رہی, قدرت ذات دو صفت کی بات ہو رہی. دونوں صفت خدا ہے. ایک ذات خدا ہے کہ جس میں انتزاع نہیں کی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں, خود ذات خدا سے آپ. اور ایک وہ صفت ہے جو مد مقابل سے آپ مثلا رازق اس وقت آپ کہتے ہیں ممیت, موت دینے والے. کب موت دینے والے؟ جب کسی کو موت دے گا, حیات ہوگا تو موت دے گا نا. کہ کوئی کسی کا رزق روکے گا کسی مصلحت کی بنا پر تو وہ کہلائے گا نا قابض ہے, یا کسی کو شفا دے گا تو وہ شافی کہلائے گا نا. اب شفا ہی نہیں دی کسی کو. بہرحال یہ ہم کلام میں چلے گئے, علم قدیر اور حیات. ابھی پھر کلام میں چل رہے ہیں, حادث ہے یا قدیم ہے, پھر ہم اس میں چلے جائیں گے, کلام میں چلے جائیں گے. کلام میں آئیے. لیکن یہ اگر مسئلہ کسی کا حل ہو گیا تو بہت ساری روایات جو ائمہ سے متعلق ہیں وہ حل ہو جائے گی, ورنہ حل نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بہت حل ہونا ضروری ہے. بہرحال کہاں چلے گئے ہم, ہماری مثال کہاں چلے گئے؟ نفس البیان ومثل ذالک وَمِثْلُ ذَلِكَ صفات الکمال للذات واجب الوجود, ذات واجب الوجود کے لیے جو تمام صفات کمالیہ ہے. فَإِنَّ مُمْتَازَاتٌ عَنْ مقام ذات نفس ذات لا بضم حیثیت اخری زائدۃ علی الذات. ورنہ تو شرک ہے, مطلب خدا پہلے تھا, پھر اس پر علم آیا, اب آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے, ہم تھے علم نہیں تھا, ہم پر عالم عارض ہوا, اب ہم عالم کہلائے. پس جو ہم عالم کہلائے در حقیقت ذات کی وجہ سے نہیں کہلائے, اس حیثیت کی وجہ سے کہلائے جو عارض ہوئی. ہو سکتا ہے کسی سے چلی گئی, مثلا آج ایکسیڈنٹ ہوا, یادداشت چلی گئی, اب علم بھی اس سے چلا گیا. ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کمیل نورانی عالم, اب آپ کہہ رہے ہیں کمیل نورانی جاہل. یہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خدا کے یہاں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ذات سے آپ انتظار محمول بالصمیم واضح ہے نا. وعلی پس اس بنا پر آگا صاحب فلا یجب فی کل عنوان منتزع ان یکون انتزاعه من ذات. فلا یجب واجب نہیں ہے کس چیز میں, فی کل عنوان منتزع, ہر وہ عنوان جس کو آپ انتزاع کرتے ہیں واجب نہیں. کیا واجب نہیں ہے؟ فاعل آ رہا ہے. ان یکون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حیثیت زائدۃ علی الذات. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حیثیت زائد کی وجہ سے وہ عنوان آتا ہے کہ آپ کہو کہ دو معنون ہے, دو عنوان ہے, ایک اس ذات کا عنوان ہے, ایک اس حیثیت کا عنوان ہے, کہ دو عنوان آ گئے تو دو معنون ہے تو دو عنوان آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ, بلکہ بعض اوقات ایک ہی سے آپ مختلف عنوانات نکالتے. جب محمول بالصمیمہ ہو تو کبھی عنوان تعدد معنون کا سبب ہوتے ہیں, یعنی دو عنوان نکلتے ہیں, ایک جسم کا عنوان, ایک بیاض کا عنوان. دو عنوان نکلتے تو دو معنون ہوتے ہیں تو دو عنوان نکلتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی معنون ہوتے ہیں, ذات باری تعالیٰ سے مختلف عنوانات نکالتے ہیں. بس تعدد معنون کا کبھی سبب بنتا ہے, کبھی سبب نہیں بنتا. محمول بالصمیمہ ہو تو نہیں بنتا, محمول بالضمیمہ ہو تو بنتا ہے. واضح. وَأَمَّا ثَانِيًا فَإِنَّ الْعُنْوَانَ لَا يَجِبُ فِي أَنْ يَكُونَ كَاشِفًا عَنْ حَقِيقَةٍ مُتَعَسِّلَةٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ انْطِبَاقُ الْعُنْوَانِ أَوْ مَبْدَأُهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ انْطِبَاقِ الْكُلِّ عَلَى فَرْدِهِ بل من العناوین ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحکایت والکشف عن المعنون من دون ان یکون بإضاء فی الحقیقت فی الخارج حقیقت متعصلۃ. کہنے بعض عنوان وہ ہوتے ہیں جو معقولات اولیہ ہے, یعنی خارج میں ہوتے ہیں, اس سے آپ نکال. مثلا خارج میں کتاب ہے تو کتاب کا عنوان آپ کے ذہن میں آ گیا, خارج میں قلم ہے, قلم کا عنوان, خارج میں انسان کا عنوان. لیکن بعض عنوان ہوتے ہیں جو معقولات ثانوی ہوتے ہیں, یعنی ما بإضاء خارج نہیں ہوتے بلکہ ممتنع ہیں. جیسے عدم کا عنوان ہے آپ کے ذہن میں, لیکن عدم خارج میں نہیں ہے.
شریک باری تعالیٰ کا عنوان ہے لیکن شریک باری تعالیٰ خارج میں نہیں ہے بلکہ ممتن ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں اجتماعی نقیضین ہے لیکن اس کا کوئی وہ نہیں، وہ بتا رہے ہیں. اما ثانیاً فإن العنوان لا يجب فی، عنوان میں ہمیشہ واجب نہیں ہوتا کیا، ان یکون کاشفا عن حقیقت متأصلۃ، کہ وہ ہمیشہ کشف کرے ایک ایسی حقیقت کو کہ وہ خارج میں پائی جاتی ہو، ہمیشہ اس حقیقت کو کشف کرے جو خارج میں پائی جاتی ہو. علاوہ جن یکون انطباق العنوان، عنوان جو منطبق ہوتا ہے، او مبدا، اس عنوان کا جو مبدا ہے جہاں سے عنوان پھوٹا ہے، علیہ من باب انطباق الکلی علی فرد، ایسا نہیں ہوتا جب کلی اپنے فرد پر منطبق ہوتا ہے، نہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کلی اپنے فرد پر، جس کو منطق میں کیا کہا گیا ہے، منطق میں 3 کلی کو بیان کیا گیا، کلی عقلی، کلی طبی کہا گیا اس کو، وہ نہیں، 3 کلی عقلی، کلی منطقی اور کلی طبی. الانسان کلیون، الانسان کلیون، موضوع بما ہوا موضوع دیکھیں تو کلی طبی ہے، محمول بما ہوا محمول دیکھیں تو کلی منطقی ہے، موضوع بما ہوا محمول دیکھیں تو کلی عقلی ہے. جو خارج میں جو کلی ہے وہ کون سا کلی ہے؟ کلی طبی ہے، نہ کلی عقلی خارج میں نہ کلی منطقی خارج میں، بلکہ ان کا خارج میں آنا محال ہے. کیوں؟ معقولات ثانوی ہیں. بہرحال اب اس کو یہ بات انشاءاللہ واضح نہیں ہے تو پھر فلسفے اور اس میں واضح ہو جائے گی یہ باتیں. بل من العناوین ما ہوا مجعول، بلکہ بعض ایسے عناوین ہیں کہ جو جعل ہوتے ہیں، معتبر ہوتے ہیں عقل کے لیے، لصرف الحکایت والکشف عن المعنون، صرف حکایت کرتے معنون سے لیکن کاشف نہیں ہوتے، خارج میں کوئی معنون نہیں ہوتا. من دون ان یکون بإضاء فی الخارج حقیقت متأصلۃ، جیسے کہ عنوان عدم ہے، ممتنع الوجود ہے، عنوان عدم ہے، عنوان ممتن ہے. بل مثل عنوان الحرف، جیسے حرف ہے، نسبت ہے، نسبت خارج میں نہیں ہے، خارج میں زید اور قائم ہے، ان کے درمیان زید ہے اور اس کا کھڑا ہونا، وہ کھڑا ہونا خود خارج میں ہے، یعنی زید میں خود خارج میں کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے درمیان جو نسبت ہے وہ خارج میں نہیں ہے. فائنہ اللہ، نسبت ہمیشہ انسان، نسبت ذہنی ہے، نسبت ذہنی ہے. خارج میں ایک کھڑا ہوا زید مل رہا ہے، ایک بھاگتا ہوا زید مل رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا زید مل رہا ہے، ایک سوتا ہوا زید مل رہا ہے. یہ عناوین آپ نے ذہن میں آپ نے یہ. فإنه لا يجب في مثل فرض حیثیت متأصلۃ ينتزع من العنوان، یہاں پہ واجب نہیں ہے کہ ایک جو چیز خارج میں نہیں آ سکتی اس میں ضروری نہیں کہ آپ ایک عنوان کو انتزاع کریں. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يسع انطباقه على حقائق متعددة، یہ حقیقت رکھتا ہے، ممتنع الوجود، اجتماعی نقیضین، یہ عنوان بالکل صحیح ہے، یہ اپنی حقیقت کو بیان کرتا ہے. من دون ان يكون بإضاء حیثیت واقعیت غیر تلك الحقائق المتصلة، یعنی آپ کہتے ہیں اجتماعی نقیضین ممتنع الوجود، آپ کہتے ہیں شریک الباری تعالیٰ، اس پہ حمل کرتے ہیں موضوع پر محمول جب موضوع پہ آتا ہے تو یہ پہلے موضوع کو تصور ضروری ہے ورنہ تو محمول نہیں آ سکتا اس پہ. پتہ آپ اجتماعی نقیضین کو تصور کرتے ہیں بالکل صحیح، عدم کو آپ کہتے ہو العدم لا شیء لہ، عدم شیعیت نہیں رکھتا. کون سا عدم نہیں شیعیت نہیں رکھتا؟ مفہوم عدم نہیں بلکہ مصداق عدم، اس کو کہتے ہیں العدم بالحمل الاولی، عدم نہیں ہے موجود ہے، الحمل بشائع ثنائی عدم ہے. یہ بحث آئی عنوان و معنون میں، منطق میں. ولعل عنوان یہی ہے نا، من دون ولعل عنوان الغضب من هذا الباب في انطباق على الصلاة، کہہ رہے ہیں عنوان غضب بھی آغا مظفر کہہ رہے ہیں شاید اسی باب سے ہو کہ ما بإضاء الخارج نہیں ہے بلکہ ایک مثلا مفہوم ذہن میں غضب جو ہے نا، غضب، ہاں غضب مثال طور پہ آپ بعض اوقات کیونکہ مختلف مقولہ ہے، کبھی عین ہے، کبھی وضع ہے، کبھی مثال طور پہ میں آپ کی باغیچے میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ غضب ہے، ٹھیک ہے، مکان کو غضب کے. ایک بار میں آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ کی کتاب لے گیا، آپ کا موبائل لے گیا، یہ اور طرح کا غضب ہے. تو غضب بھی ایسی، یہ جو شاعر نے کہا لا تغضب، اس سے مراد وہ ایک مقولہ نہیں ہے بلکہ مختلف مقولہ ہے، عین بھی ہے، وضع بھی ہے، مختلف کم بھی، اس طرح مختلف مقولات ہو سکتے ہیں. تو کہنا وہ بھی شاید اسی طریقے سے ہو. یہ بحث عموماً چھوڑ دی جاتی ہے، پڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ ذہن الجھ گیا نا، فلسفے کی طرف چلا گیا ذہن اس طرف. التی تتعلف من حقائق متباینت، مختلف حقائق متباین سے تعلیف ہوتا ہے. ولا غیر من سائر تصرفات، فکل تصرف فی مال الغیر بدون رضا غضب، بس غضب کی یہ تعریف ہے. جیسے عدم کی تعریف کیا ہے، جو چیز شیعیت نہیں رکھتی وہ عدم ہے، خارج میں نہیں ہے عدم کا. اسی طرح شاعر نے غضب کی ایک تعریف بتائی ہے. اگر صرف غضب ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا،
متعدد مقولات سے غضب ممکن ہے، اور وہ متعدد مقولات ایک دوسرے کے تباین میں ہیں. مثلا وضع ہے، عین ہے. بعض اوقات میں آپ کی کتاب اٹھا لیتا ہوں، بعض اوقات میں آپ کی جگہ پر آ کر غضب کرتا ہوں. یہ مختلف غضب کے ہیں. مہما کانت حقیقت ذالک تصرف ومن ایت مقولۃ کانت وصلی اللہ علی محمد وآلہ.